الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارا یہ تفسیر سے متعلق درس ہے۔ جیسا کہ پچھلے مہینے کے جو اس ہفتے میں جو ہفتہ تفسیر کے لیے مقرر ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ سورہ فاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ جس کا یاد کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور قرآن پاک کی تمام صورتوں میں سب سے زیادہ یہ پڑھی جانے والی صورت ہے۔ ایک دن کے اندر اگر کوئی شخص صرف فرض پڑھے تو کم از کم 17 بار تو اسے سورہ فاتحہ فرض کے اندر پڑھنا پڑے گا، پھر سنتوں کو جوڑ لیجئے۔ اتنی زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت پڑھنے کا ہمیں حکم کیوں دیا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا جوہر چھپے ہوئے ہیں؟ کون سی موتیاں ہیں؟ کون سی طاقت ہے؟ اس کے ذریعے سے کون سی طاقت ہمیں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا اس کے ذریعے سے نوازنا چاہتا ہے؟ تو یہ راز، اس پر غور آدمی جتنا کرے، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جو وحی اترا ہے اس کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پہنچتے ہیں کہ واقعی اس میں بہت قیمت ہے اور اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ پچھلے میں ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی تھی پچھلے درس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن مجید میں ایسی اور کوئی صورت نازل فرمائی ہے۔ یہ اپنے آپ میں اپنی مثال ہے، اس کی اور کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اور بات یہاں پر پہنچی تھی کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں وسیلہ کا طریقہ سکھایا گیا۔ وسیلہ کا طریقہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، تو کیسے مانگا جائے اور کس چیز کا وسیلہ لیا جائے، یہاں پر بات پہنچی تھی۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قیمتی وسیلوں کا ذکر کر دیا ہے جن کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ قیمتی وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ۔ تو اس میں ہم کہاں کہاں یہ وسیلے پیش کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو وسیلہ بناتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں۔ مالک یوم الدین، پھر اللہ کے نام مالک کا اور مالک یوم الدین ہونا جو اس کی صفت ہے اس کا وسیلہ لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، پہلے تیرا نام لیتے ہیں، و ایاک، اور تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو گویا ہم نے اپنی توحید کو اللہ کے سامنے وسیلے میں پیش کیا اور اپنی استعانت کو اللہ کے سامنے وسیلے میں پیش کیا کہ اللہ ہم تیرے سوا اور کسی سے مدد مانگنے نہیں جاتے، ہمارا مستعان تو ہے، ہمارا مددگار تو ہے، تو اس کو ہم نے اپنے لیے کافی سمجھا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کا وسیلہ لیتے ہیں، اس کے بعد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے جو مانگا میں نے تمہیں دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ 3.5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور 3.5 آیتوں میں بندے کا سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندے نے مانگا اسے دیا۔ اور اس تعلق سے یہ حدیث بھی پڑھ لیں جو صحیح مسلم میں 806 نمبر پر مروی ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو بندہ مانگتا ہے اللہ نے دینے کا یقینی طور پہ وعدہ کر رکھا ہے، اور ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں جو بندہ سوال کرتا ہے اللہ نے صحیح سوال سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے وعدہ کیا ہے کہ جو تم نے مانگا میں نے تمہیں دیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے
سمع نقیضا من فوقہ، کہ اسی دوران اوپر سے ایک آواز سنائی دی، اپنے سر کو اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور آج آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی آسمان سے اترا نہیں تھا، اور وہ فرشتہ کیا لے کے آیا ہے؟ وہ 2 نور لے کے آیا ہے۔ اس فرشتے نے آ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس کے بعد کہتا ہے ابشر بنورین، آپ خوشخبری لیجئے 2 نور کی، 2 خوشخبری 2 نوروں کی، لم یؤتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، یہ 2 نور آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے اور کسی نبی کو یہ نور نہیں دیے گئے۔ تو یہ گویا آپ کے لیے ایک امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی عطیہ، خصوصی نوازش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 2 نور ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے فاتحۃ الکتاب، وہ سورت جس سے ابتدا ہو رہی ہے قرآن مجید کی، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، اس کا جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا۔ تو جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اگر واقعی آپ اپنے اس پڑھنے میں مخلص ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ تو یہ ایسی دعا ہے جو کہ قبول ہونے کے لائق ہے، اور اس میں قبولیت ملنے والی ہے، کیونکہ 2 بہترین وسیلے اس میں ہمیں سکھائے گئے، اللہ کے نام کا اور اللہ کی صفات کا۔ اللہ کی نام اور صفات ایک لے لیں، اور اللہ کی توحید جو ہم نے اپنایا ہے اور اللہ سے جو ہم مدد مانگتے ہیں ہمارا عمل، تو اپنے نیک عمل اور اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، یہ بہترین وسیلے ہیں۔ وسیلہ کے نام پر بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور اسی صورت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا وسیلہ اس میں سکھایا گیا ہے، اور وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھی راہ دکھا دے، اس پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ تو کہتے ہیں دیکھو انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ دوسری سورت کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، آیت کی شروعات نہیں ذکر کرتے ہیں، اکثر ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جن پہ انعام کیا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، ٹھیک ہے، یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ لیکن ان انعام یافتہ بندوں کا ساتھ ملے گا کسے؟ ان انعام یافتہ بندوں کا ساتھ اسے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اسی آیت میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کے ساتھ، یعنی صدیقین کے ساتھ، یعنی شہداء کے ساتھ، یعنی صالحین کے ساتھ۔ تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ جو لوگ اطاعت چھوڑ دیں بدعت میں پڑ جائیں، جو لوگ اطاعت چھوڑ دیں منمانی کریں، جو لوگ اطاعت چھوڑ دیں اپنی خواہشات سے، اپنی عقلی جو ہے پہلوانی سے اور اپنی خوابوں سے اور اپنے قصے کہانیوں سے دین بنائیں، وہ اللہ رسول اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور انعام یافتہ بندوں کا ساتھ ان کے لیے نہیں ہے۔ انعام یافتہ بندوں کا ساتھ ان کے لیے ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو قرآن پہ چلتے ہیں، جو حدیث پہ چلتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کو انعام یافتہ بندوں کا ساتھ ملے گا۔ اور پھر جب اسی صورت میں ہم ذکر کرتے ہیں، اسی صورت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پر لے چل جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ پر نہ لے چل جن پر غضب ہوا۔ یہ نہیں کہا گیا کس کا غضب ہوا، وہاں کہا تیرا انعام ہے، یہاں کہا جن پر غضب ہوا، کیونکہ اللہ کا بھی غضب، اہل ایمان کا بھی غضب اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی غضب، سب کا غضب ہر طرف سے وہ دھتکارے ہوئے ہیں، مغضوب علیہم ہیں، ان پر غضب ہوا ہے۔
ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ہے جو کہ بھٹک گئے، صحیح راستے سے منحرف ہو گئے، صحیح راستے کو جنہوں نے چھوڑ دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ المغضوب علیہم الیہود، مغضوب علیہم وہ ہیں جو یہود ہیں، اور النصارى الضالون، اور نصرانی یہ ضال ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ راز کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی وہ قوم ہے جو علم کے باوجود اپنے علم پر عمل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں میرا بچہ ہے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں۔ تو یہود مغضوب علیہم کیوں ہیں؟ غضب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ اس امت کے جو علماء بگڑ جائیں گے علم ہونے کے باوجود، قرآن کو سنت کو چھوڑ دیں گے، وہ یہود کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ علم ہوتے ہوئے علم سے ہٹ رہے ہیں۔ منعم علیہم وہ ہیں جن پر انعام ہوا، وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، علم کے مطابق عمل بھی ہے۔ علم و عمل اگر جمع ہو گیا تو اللہ کا انعام ان پر نازل ہوگا، اور علم ہے عمل نہیں تو غضب نازل ہوگا، اور اگر علم کے بغیر عمل ہے جیسا کہ نصارہ کا طریقہ تھا۔ نصارہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں نے رہبانیت کو، جوگ پن کو، آبادی سے نکل کر کے اور باہر کٹی بنا لینے کو اور دنیا چھوڑ دینے کو، ترک دنیا کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا۔ اللہ نے انہیں ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، تو وہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی۔ تو بدعت آتی ہے علم کے خلاف، علم کے مطابق چلیں، نبیوں کے آئے ہوئے علم کے مطابق چلیں تو سنت پہ ہیں۔ نبی کے آئے ہوئے علم کے خلاف اپنی خواہش کے مطابق جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، جو کہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے بھی رہبانیت ایجاد کی تھی، وہ بدعت تھی۔ تو ان لوگوں نے علم کے بغیر عمل کیا، یہ ضالین ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ گمراہ ہیں، کیونکہ علم کے بغیر عمل کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے باطل پرست علماء یا اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے فاسق علماء اور جو ہے عبادت گزار، جاہل عبادت گزاروں کی پیروی کرتے ہیں، یہ جاہلیت والے لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار، اکثر، احبار یا حبر کی جمع ہے، اس کے معنی یہودی علماء، اکثر یہودی علماء کی اکثریت، والرہبان، اور جو راہب ہیں، جو نصرانی عبادت گزار ہوتے ہیں، جاہل عبادت گزار۔ تو یہ فاسق علماء اور یہ جاہل عبادت گزار کرتے کیا ہیں؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ دو حرکتیں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو سلف میں کہا کرتے تھے من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، کہ ہمارا جو عالم بگڑ گیا اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے، اور ہمارا جو عبادت گزار بگڑ گیا اس میں نصارہ کی مشابہت ہے۔ یہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑا، ایک غضب کے راستے پہ چل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا اس صورت میں۔ وہ راستہ ایک ہے جو علم و عمل کا راستہ ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو علم کے خلاف عمل کا راستہ ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو بے علمی کے ساتھ عمل کا راستہ ہے۔ تو حق کے سارے راستے اور باطل کے سارے راستے اس مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ حق بھی کلیئر کر دیا، باطل بھی کلیئر کر دیا۔ حق علم و عمل کا راستہ ہے، اور باطل یا تو علم کے خلاف عمل کا راستہ ہے اور یا تو علم کے بغیر عمل کا راستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، مختصر صورت ہونے کے باوجود، سب کچھ بیان کر دیا۔ اسی طرح سے اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے راز رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت اور اس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ توحید، آپ جانتے ہیں کہ توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت،
یعنی اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا. اللہ پیدا کرنے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ موت دینے والا، اللہ زندگی دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں تصرف کرنے والا، اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ ہی رب العالمین. ربوبیت صرف اس کی خاصیت ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا بھی اس میں ذکر کیا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. توحید الوہیت ہو گئی، عبادت کی توحید ہو گئی. اور توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور صفات. اللہ کا کوئی نام ایسا نہیں جو صفت سے خالی ہو. تو الرحمن، الرحیم اور رب بھی نام ہے اس کا، مالک یوم الدین، سب اللہ کے نام ہیں. تو یہ سارے نام میں اللہ کے ناموں کی توحید، اللہ کی صفات کی توحید کا ذکر ہو گیا. کہ جب اللہ کا رحمان کہا گیا تو وہ رحمان اس کا نام ہے، وہ رحمت والا ہے، جب جس پر چاہے وہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور وہ اس کی رحمت تو ایسی عظیم الشان رحمت ہے کہ جس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. یا اللہ تیری رحمت اور تیری علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں اور اللہ کی رحمت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. تو یہ صورت اپنے اختصار کے باوجود توحید کی ان 3 قسموں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے. یہ توحید کی تینوں قسمیں جب بندہ اپنا لیتا ہے تو مکمل موحد بندہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. تو توحید میں اللہ کی صفات، اس کے نام، اس کی ربوبیت اور اس کے مستحق عبادت ہونے کا اقرار، یہ سب اس کے اندر اپنے اختصار کے باوجود آ گیا. اور اسی کی مخالفت جب ہو جائے توحید کی تو کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. کبھی ربوبیت کا شرک، کہیں الوہیت کا شرک، کہیں اسماء و صفات کا شرک پایا جاتا ہے. کچھ لوگ اس دنیا کے کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں اس میں بھی غیروں کو شریک کر لیتے ہیں. جیسے موت اور زندگی دینا، اولاد دینا، بارش برسانا، یہ سب اللہ کا کام ہے. لیکن اس میں بھی کچھ لوگ غیروں کو شریک کر لیا کرتے ہیں تو ربوبیت کے مشرک ہو گئے. سجدہ اللہ کا حق، رکوع اللہ کا حق، دعا مانگنا اللہ کا حق، اور اسی طرح سے طواف کرنا صرف اللہ کے گھر کا حق ہے. اسی طرح سے نظر و نیاز دینا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر ان ساری عبادتوں کو کوئی شخص غیر کے لیے کرے تو کس میں شرک کر رہا ہے؟ توحید الوہیت کا شرک کر رہا ہے، توحید عبادت کا شرک کر رہا ہے. اور اگر اللہ کے ناموں میں ان ناموں کو جو اللہ کا حق ہے دوسروں کو دے دے، اللہ کا نام ہے رزاق، داتا، تو کسی اور کو داتا قرار دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے عزیز، غالب، تو اس نے کسی اور کے جو ہے بگڑی بنانے والا اور اس کائنات میں جس کا غلبہ چلتا ہے، جس کی طاقت چلتی ہے، کسی اور کو مان لیا، تو اسماء و صفات میں اس نے خرابی کی. اسی طرح سے اللہ کی صفت ہے اوپر رہنا، اوپر ہونا، اس صفت کو چھوڑ کر کے اگر کہنے لگا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے، تو اس نے توحید اسماء و صفات میں شرک کر لیا. ان سارے جو ہے شرک کا جو مرتکب ہو گیا، اس صورت کو اس نے نہیں سمجھا. اس صورت کا فاتحہ کا حق کس نے ادا کیا؟ جو توحید والا ہے. توحید والا ہے تو فاتحہ کا حق ادا ہوگا، اس لیے کہ توحید ربوبیت بھی فاتحہ میں ہے، توحید الوہیت بھی فاتحہ میں ہے، توحید اسماء و صفات بھی فاتحہ میں ہے. یہ سب کو چھوڑ دیا تو فاتحہ اس نے گویا پڑھا ہی نہیں، یا فاتحہ پڑھا تو لیکن سمجھا ہی نہیں. آگے چلتے ہیں. سورہ فاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ یہ ہماری جسمانی شفا بھی دیتی ہے اور روحانی شفا بھی دیتی ہے. بیماری کا علاج، بیماریوں کا علاج ہے. اور چنانچہ آپ دیکھیں تو روحانی شفا کیسے ملتی ہے. روحانی بیماری کو پکڑیں گے تو شفا کو پکڑ لیں گے. بیماری کہاں ہے، مرض کہاں ہے، تشخیص پہلے بیماری کی ہونی چاہیے. بیماریاں 2 جگہ سے آتی ہیں، یا تو علم خراب ہو یا تو ارادہ خراب ہو. ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں تو جہالت کے ساتھ جو کرے گا غلط کرے گا. ایک آدمی کو معلوم تو ہے لیکن نیت خراب ہے، جانتا ہے، تو یا تو علم کا فساد ہوگا یا تو نیت کا فساد ہوگا، فساد العلم یا فساد الارادہ. اور یہ دونوں پر جب آدمی کا علم خراب ہو تو کہاں جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، جاہل عبادت گزار جیسے نصارہ تھے.
اور جب نیت خراب ہو، علم تو ہے لیکن نیت خراب ہے تو غضب ہوتا ہے، یہود کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو یہاں اس میں علاج کر دیا گیا کہ علم بھی درست کرو، نیت بھی درست کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ایک فائدہ ہمیں یہ ملا کہ علم بھی درست کرو اور نیت بھی درست کرو، علم کے مطابق ارادہ کر کے عمل کرو۔ جب نیت خالص ہوتی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو عمل ضرور انجام پاتا ہے۔ نیت خالص ہو، طاقت پوری ہو، عزم مکمل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ روحانی بیماری کا علاج آپ کو بتا دیا گیا کہ علم اور عمل، علم حاصل کریں اور علم کے مطابق عمل کریں تاکہ غضب سے اور زلال سے محفوظ رہیں۔ اور جہاں تک اسی طرح سے یہ سب صراط مستقیم پر چلنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک جسمانی بیماری کے علاج کا مسئلہ ہے تو سنت سے بھی اور اسی طرح سے ماہرین اور جن لوگوں نے اپنے اوپر تجربہ کیا ہے اس کا، ان کے ذریعے سے ساری چیزوں سے ثابت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی امراض کا بھی شفا رکھا ہے۔ چنانچہ جہاں تک سنت کا معاملہ ہے تو صحیح بخاری میں 2156، 4721، 5404 اور 5417 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 2201 نمبر پر وہ حدیث جو ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سفر میں جا رہے تھے اور ایک بستی سے گزر ہوا، بہت معروف حدیث ہے، ایک بستی سے گزر ہوا، ان لوگوں نے مہمان بنانے کے لیے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں مہمانی کی ضرورت ہے، لیکن ان بستی کے لوگوں نے مہمان نہیں بنایا، یا تو کفار تھے یا تو انتہائی بخیل قسم کے لوگ تھے۔ بہرحال ان کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ دیکھیے اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے دنیا کا۔ اگر کسی عام کو بچھو نے ڈنک مارا ہوتا تو شاید یہ سب مسئلہ نہیں بنا ہوتا، لیکن سردار کو مارا گیا جس کے لیے تلاش شروع ہوئی، علاج ہو رہا ہے، کوئی علاج کام نہیں کر رہا ہے، کسی کا منتر، کسی کی دعا کام نہیں آ رہی۔ لوگوں نے کہا ارے یہ جو چند لوگ نئے لوگ آئے ہوئے ہیں جو بستی سے باہر ٹھہر گئے ہیں، ہم نے جنہیں بستی میں گھسنے نہیں دیا اور جن کی ہم نے مہمانی میزبانی نہیں کی، شاید اس میں کوئی کچھ جھاڑ پھونک کر سکتا، ان کے پاس چلے جاؤ۔ ان کے پاس گئے، کہا کوئی ہے جو دم کر سکتا ہے؟ حل فیکم من راق، کوئی ہے جو دم کر سکتا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ جو کہ کم عمر تھے باقی صحابہ کے مقابلے میں، کھڑے ہو گئے، کہا ہاں میں دم کر سکتا ہوں، لیکن تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے، جو سلوک کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایسے نہیں دم کریں گے۔ ہم دم تو کر سکتے ہیں لیکن دم کریں گے اس کے بدلے میں ہمیں چاہیے۔ متعین کر لیا، 30 یا 40 بکریاں متعین کر لیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا وہ ایسے چنگا ہو گیا، ایسے ٹھیک ٹھاک ہو گیا جیسے کہ رسی بندھی ہوئی کھول دی گئی ہو، کانما نشط من عقال، جیسے کہ باندھی ہوئی رسی سے جکڑا ہوا تھا، کھول کے بالکل افاقہ ہو گیا، آرام ہو گیا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے پوری بکریاں انہیں جو وعدہ کیا تھا وعدہ کے مطابق دے دیا۔ تو یہ جسمانی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عطا فرمائی، جسم کی شفا تھی۔ جبکہ آپ غور کریں کہ وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو دعا کیا جائے، اگر لائق لوگ ہوتے تو ان پر دعا کیا جائے، لائق پہ تو کتنا فائدہ ہوگا۔ نالائق پہ دعا کیا گیا، جنہوں نے صحابہ کی میزبانی نہیں کی، جنہوں نے صحابہ کے مسافر صحابہ کو، پریشان حال صحابہ کو ان کی خدمت نہیں کی، ان پر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا گیا تو آرام مل گیا۔ اگر وہ اچھے لوگ ہوتے، اگر وہ نیک لوگ ہوتے، اگر وہ اللہ سے رجوع کرنے والے ہوتے، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوتے، ان پہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا تو اس کا دم کتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر انہیں بہت ساری قسم قسم کی پریشانیاں ہوتی تھیں طواف وغیرہ میں، تو کہتے ہیں میں کرتا یہ تھا کہ زمزم لیتا تھا، زمزم پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا تھا اور اس کے بعد اسے پی جاتا تھا، ایسے مجھے آرام مل جاتا تھا جیسے کہ کوئی بیماری تھی ہی نہیں، جیسے کوئی کنکر چبھ گیا ہو اور وہ نکل جائے اور پوری طرح آرام مل جائے، ویسے مجھے آرام مل جاتا تھا۔ سورہ فاتحہ زمزم میں پڑھ کے پی لیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اس جگہ پہ دم کر لیا کرتا تھا جہاں پہ تکلیف ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بہت فائدہ دیا اور اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی، جس طرح کی طاقت مجھے دواؤں سے بھی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہی راز ہے کہ اسے بار بار پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ سنت پڑھو، فاتحہ پڑھو،
فرض پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو، نوافل پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو، بار بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کو جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ خزانے رکھے ہیں جو خزانے اور کہیں ملنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے اندر ہر طرح کے اہل باطل کی تردید ہے، چاہے وہ اہل بدعت ہوں چاہے وہ اہل کفر ہوں، ہر طرح کے اہل باطل کی تردید ہے۔ اور ظاہر بات ہے، کیونکہ حق کسے کہتے ہیں؟ حق صحیح بات کا علم اور صحیح بات پر عمل کرنا، اور جو بھی اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے حق۔ تو جب آدمی حق کو پہچان لیتا ہے اور حق کو باقی ساری چیزوں پر ترجیح دیتا ہے اور اپنے آپ کو حق کا فرمانبردار بنا دیتا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا کام کرتا ہے، تو پھر یہی ہے جو کہ حق راستے میں اور جو ہے صحیح راستے میں اور صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جو اس کے برخلاف ہوتے ہیں، چاہے علم کے معاملے میں چاہے عمل کے معاملے میں، اب آپ سب سے اہم علم کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی پہچان، اپنے خالق کی پہچان، اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان، اپنے مقصد زندگی کو جان لینا کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ علم جو علم توحید ہے، جو علم ایمان ہے، جو سب سے اہم علم ہے، اس علم کا اس میں بیان ہے، اور بہت اچھے انداز میں بیان ہے کہ یہی علم سے جب منحرف ہوتے ہیں تو یا تو کفر میں چلے جاتے ہیں یا تو بدعت میں چلے جاتے ہیں۔ تو مجمل طور پر اس میں حق کو اور باطل کو بیان کر دیا گیا۔ اور یہ آپ اس حدیث میں جس میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ نہ توریت میں اس جیسی سورت، نہ زبور میں اس جیسی سورت، نہ انجیل میں اس جیسی سورت، نہ قرآن مجید میں اس جیسی سورت، کیونکہ یہ ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، ساری کتابوں کا عطر ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کے سب جمع کر دیا ہے۔ اور جو سب سے بندے کے لیے سب سے بہترین دعا ہو سکتی تھی، اس دعا کو اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ یا اللہ ایسے کاموں پہ میری مدد فرما جس میں تیری رضا ہو۔ اللہ کی رضا مل گئی تو پھر بندے کے لیے پورے کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ راضی تو سب کچھ بندے کا، بندے کو سب کچھ ملنے والا ہے، اللہ سے ملنے والا ہے۔ تو اللہ کی رضا کو مانگا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ عبادت بھی ہوگی تو تیری ہی مدد سے ہوگی۔ ایک جگہ ہم نے ریاکاری چھوڑ دی، ایاک نعبد، عبادت تیری ہوگی، ہم دکھاوا بھی کسی کے لیے نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ خالص عبادت تیری کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بڑائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری مدد ہوگی تو ہم یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب مؤذن سے سنتے ہیں حی علی الصلاۃ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ تیری طاقت دینے سے طاقت ملے گی، تیرے حرکت دینے سے حرکت ملے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے ہے، یہ اللہ سے قوت و طاقت مانگنے کے لیے ہے، شیطان بھگانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے اگر ہم سورہ فاتحہ پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہر خیر کی چابی رکھ دی ہے اور ہر سعادت کی چابی رکھ دی ہے، اور ہر جو ہے علم اور عمل اور سعادت اور ہدایت اور ضلالت سب کی بنیادی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ یاد کرنے، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان خزانوں میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے جن خزانوں کو اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔